بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9th کلاس اسلامیات لازمی کے MCQs ہم حل کریں گے۔ باب 60 ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کا پہلا سبق ہے فتح مکہ۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ، بدر کے مقتولین کا انتقام، یا بنو خزاعہ پر حملہ، یا قریش کے معاشی مفادات کا تحفظ۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بنو خزاعہ پر حملہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا، کس کو قرار دیا گیا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر، یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر۔ تو اس کا درست جواب یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر دارالامن قرار دیا گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے قصوہ، براق، یا ناقہ، یا ذوالفقار۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان علامت ہے کس چیز کا؟ صبر و تحمل کی، یا عفو درگزر کی، یا سخاوت کی، یا ایثار و قربانی کی؟ درست جواب یہ ہے کہ عفو درگزر کی علامت ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی تھی، کسی سپرد کی تھی؟ حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، یا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی۔ دوسرا سبق یہ ہے غزوہ حنین، تو اس کی MCQs حل کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وادی حنین مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے 20 کلومیٹر کا، 30 کلومیٹر کا، یا 40 کلومیٹر کا، یا 50 کلومیٹر کا؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وادی حنین میں آباد تھے بنو نذیر و بنو قینقاع، یا بنو قریظہ و بنو سلیم، یا بنو اوس و خزرج، یا بنو حوازن و بنو ثقیف؟ تو اس کا درست جواب یہ بنو حوازن و بنو ثقیف۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس کا درست جواب یہ ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ غزوہ حنین کے دوران حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی تھیں مٹھی بھر خاک، یا زنجیر، یا تلوار، یا زرہ؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مٹھی بھر خاک پھینکی تھی۔ سوال نمبر 4 یہ ہے غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے کس چیز کا؟ توکل کا، عفو درگزر کا، یا کفایت شعاری کا، یا رواداری کا؟ اس کا درست جواب یہ ہے توکل کا درس ملتا ہے۔ آئیے تیسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ عام الوفود، اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عام الوفود سے مراد ہے وفود کا سال، وفود کا دن، وفود کی صدی، وفود کا مہینہ؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے وفود کا سال۔ دوسرا سوال یہ ہے بنی تمیم کے سامنے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا؟ حضرت ثابت بن قیس کو، یا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو؟ اس کا درست جواب یہ ہے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا کہاں پہ ٹھہرایا جاتا تھا؟ مسجد نبوی میں، یا مسجد قباء میں، یا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں، یا سرائے میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرع بن حابس، مالک بن فہر، یا عبداللہ بن ابی، یا اشج؟
تو اس کا درست جواب یہ ہے اقرا بن حابس بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا۔ 5واں سوال یہ ہے کہ وفد عبد القیس کی سردار اشج میں 2 نمایاں خوبیاں تھیں، کون سی؟ حلم و وقار کی، یا رواداری اور بردباری کی، یا صبر و تحمل انکساری کی؟ تو اس میں 2 خوبیاں تھیں، حلم اور وقار کی۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔